ہاں صحیح ہے سر۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم زیر مطالعہ ہے ہمارے سورہ النساء، بہت اہم سورت ہے۔ اس میں 4 ہجری کے آخر اور 5 ہجری کے اوائل، یعنی یہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ اس میں بڑے اہم ترین احکامات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اگر آپ لکھ لیں تو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ آیت 71 تا 126، 71 ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے ریویو کرنا ہے 82 تا 84 کا، اور 85 پڑھنی ہے۔ تو یہ جو آیت 31 تا 126 ہے نا، اس میں منافقین جو قربانیوں سے جی چراتے تھے، خواہ وہ ہجرت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ جہاد کے حوالے سے ہوں، یا ہر قسم کی قربانیاں جو دروازہ اللہ ایسا کی۔ کرو، میرا پروگرام ہے۔ ہاں ذرا آپ مائک بند رکھیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہوں دوسرے لوگ، پلیز۔ اچھا، تو آیت 71 تا 126 منافقین کی قربانیوں کا ذکر، منافقین جس طرح قربانیوں سے جی چراتے تھے اس کا ذکر ہے۔ اب یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہاں، کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے، اس وقت منافقین کا طرز عمل؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہمارے میں یہ تو خصوصیات نہیں ہیں۔ شاباش شاباش، ایکسیلنٹ۔ اللہ نے کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں بیان کی جو آپ سے اور مجھ سے متعلق نہ ہو، تاکہ ہم خالص پکے مسلمان بنے۔ کہیں ایسے منافق نام کے مسلمان جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے گرد گرد، اور طرز عمل منافقین جیسا۔ اور یہ منافقین جو ہے نا، جو ان قربانیوں سے جی چراتے ہیں اور نام کے مسلمان ہیں، ان کا درجہ قرآن قیامت کے دن جہنم میں سب سے نیچے ہوگا، کافروں سے بھی نیچے ہوگا۔ اس لیے بڑے غور سے پڑھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب میں ان کو علماء کو پڑھاتا تھا، لیکچر میرے ہوتے تھے وہاں دعویٰ اکیڈمی میں، تو اکثر علماء کہتے ہیں یہ آیتیں تو بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ او خدا کے بندے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نہ بننا۔ آج آپ دیکھیں ہم بنی اسرائیل بن چکے ہیں، بالکل اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ویسا ہی طرز عمل ہے جیسا اہل کتاب کا تورات اور انجیل سے تھا۔ اس لیے کوئی آیت جو ہے وہ میرے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جس کو تم پڑھ رہے ہو نا، یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اچھا، تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ 71 تا 126 سورہ نساء کی یہ جو آیات ہیں، پورا منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور ابھی ہم آج 82 کو میں آپ کے سامنے ریوائز کروں گا، 82 سے 84، اور پھر آگے چلیں گے۔ اچھا، 82 میں آپ نے کل پڑھا ہے کہ افلا یتدبرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا نزول کرنے والا ہوتا، نازل کرنے والا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بہت سارے اختلافات پاتے۔ اچھا، پہلے تو مجھے تدبر کا معنی بتائیے جلدی سے۔ سر تدبر کا مطلب ہے یعنی قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس میں غور و فکر کرنا، پھر اس کے بعد اس کے مطابق چلنا سر۔ عمل کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، غور و فکر کی اتنی، تدبر کی اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی گئی ہے؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ سر جب انسان قرآن پاک میں تدبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بڑھے گی،
اور یہی عظمت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا کا پورا احکامات پر پورا اترنے کی جانب اس کے لیے آسانی ہو جائے گی سر. اللہ کے بیٹا کام ماننے میں آسانی آپ نے بالکل ٹھیک ایمان بتایا. مضبوط رہے گا سر. دلیل ہے تدبر سچائی اور حقانت کی بھی. آپ یہ دیکھیں گے، بالکل ارم نے ٹھیک بتایا کہ جتنا آپ تدبر کریں گے نا، آپ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، 30 پاروں پر مشتمل، بے شمار آیات، کہیں تضاد نہیں ہے. توحید ہر صفحے پہ قرآن کے بیان ہوئی ہے، اور ہر آیت دوسری آیت کو ری انفورس کر رہی ہے، یعنی اسی کی تعلیمات کو کھول کے بیان کر رہی ہے. توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو. دنیا کی کوئی کتاب ان ٹاپکس پہ جو مشکل ترین ٹاپکس انسانی زندگی کے بارے میں اگر انسان لکھتے تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. تو لہذا بڑی یہ تدبر جو ہے، پہلے پڑھنا، پڑھ کے سمجھنا، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرنا. میں آپ کو بتاؤں، یقین مانے، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیے کہ میں دنیا بھر میں گھوما ہوں. جتنا میں نے قرآن کو غور کیا، ان معاشروں کو دیکھا، پھر قرآن کے سجسٹڈ معاشرے کو دیکھا، جیسے آج آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ نساء میں، تو مجھے ایسا لگا کہ قرآن ہی برحق ہے. یہ دنیا کے جو سارے بتائے ہوئے قوانین ہیں جن سے یہ دنیا چل رہی ہے، آج آپ خود دیکھ لیں کہ کس قدر اس دنیا پوری کا نقشہ ایسا نظر آتا ہے کہ بالکل دھندلا چکا ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ نہیں چلے. اگر اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چلتے تو وہ مدینے کی ریاست ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی. وہ حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق اور عمر فاروق اور علی کے مرتضیٰ کے نقش قدم پہ چلتے تو آج انہی فیوز و برکات سے متمتع ہوتے. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. سر ایک اور آیت ذہن میں آ رہی ہے، سورہ فرقان کی ہے. لم جی یکفر علیہ ثم و امیانا، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں مان لیتے. جو بھی بات آتی ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ آپ نے بات ٹھیک کہی ہے. جب غور و فکر کرتے ہیں نا، پھر دیکھیں نا، آج جب میں قرآن کے نظام سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پتہ ہے قرآن کیا بتاتا ہے کہ وہ اس دین اسلام کیا چیز ہے، اس نظام کو دیکھ کر دنیا کے حالات آج دیکھتے ہیں تو قرآن کی حقانیت ظاہر اور باہر ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ رب نے ہمارے اوپر کتنے احسان کیے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے کس ذلت اور پستی کو پہنچے ہیں. چلیں، یہ تو بات تھی آیت 82 کی کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ورنہ جو کافر ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ تضاد ڈھونڈنے والے جو جب لگتے ہیں نا قرآن میں تضاد ڈھونڈنے، تو ان کو نظر آتا ہے کہ قرآن تو ہر بات کتنی پکی اور سچی کہہ رہا ہے، تضاد نام کی چیز ہی نہیں ہے یہاں. تو ان میں سے اکثر مسلمان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ ہے قرآن کا کمال. اور ہم مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ثواب کے لیے پڑھے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اچھا، جی سر، ایک بندے نے ایمبریولوجی پہ غور کیا تو وہ مسلمان ہو گیا. اس کے گرامر پہ ہی غور کریں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسی آپ گرامر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کسی پہلو سے دیکھیں. میں کل سوشل میڈیا پہ ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک یورپ میں کوئی ایک مسلمان وضو کر رہا تھا اور ایک کافر ساتھ میں ہاتھ دھو رہا تھا. اس نے سوال کیا اس سے، تو اس نے کہا، جب اس نے پوچھا کہ یہ دن میں کتنی دفعہ کرتے ہو، اس نے کہا 5-6 دفعہ. 6واں کا مطلب اس کا وضو تہجد کے لیے تھا. تو اس نے کہا کہ پھر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اس نے کہا یار یہ تم عجیب سوال کر رہے ہو. نہیں، اس نے کہا تو کیوں کر رہے ہو بھلا؟ اس نے کہا کہ ایک واشنگٹن میں صرف 24 پاگل خانے ہیں. تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک، پورے ملک میں 2-3 پاگل خانے ہیں.
اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ غور سے سنیں. اس نے کہا یہ جو تم مسے میں گردن پر گیلے ہاتھ پھیرتے ہو، یہ میں اس کو دیکھا تو مجھے میں کنفرم کرنا چاہا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جتنے ہماری ایک سٹیٹ میں ہیں اس سے پتہ نہیں کتنے گنا کم آپ کے پورے ملک میں ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن کے کسوں پہلو کو دیکھ لیں. اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو ایسے حالات سے دو چار کروں گا کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن حق ہے. یعنی اب مسے میں وہ ایک چیز جو ہے اس نے 6-7 دفعہ جب آپ گیلا کرتے ہیں اور مسا ڈھنگ سے کیا کریں تو اللہ وہ بندہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں میں مرض پاگل پن کا کیوں کام ہے. آج مجھے سمجھ میں آیا ہے. کاش یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس دین اور اس دین کا ہر عمل کتنی دنیاوی اور اخروی فیوز و برکات کا باعث بنتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابھی ایک اور چیز ہے سر، جزاک اللہ خیر. یہ جو شوگر میں ڈائبٹیز میں ہم نمبر 1 ہیں پوری دنیا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیں تو اس بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے. تھوڑا رکھ کے کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، اور فاسٹنگ، بس اس کے 2 ہی علاج ہیں، تھوڑا کھائیں اور روزے رکھیں، شوگر ختم ہو جائے گی. الحمدللہ. اچھا، اب اگر آگے چلتے ہیں آیت 83 میں، اتنی عقل مندی کی یہ بات ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے آیت 83 میں. بہت سارے زمین میں فسادات سے ہم بچ جاتے ہیں. مثلا جب بھی کوئی غلط خبر اور آپ اس کو چلا دیتے ہیں، اب سب کو پتہ چل رہا ہے، اس غلط خبر کی وجہ سے لوگوں کے سارے اقدامات جب غلط ہوتے ہیں تو نتیجہ فساد بن جاتا ہے. پوری زمین پر فساد سے بھر گئی ہے. اللہ اپنے رسول کو، اور خاص کر یہ زمانہ دیکھیں، زمانہ ہے 4 ہجری کا آخر اور 5 ہجری کا اوائل. جنگیں ہو رہی ہیں، دشمنوں کی کاروائیاں چل رہی ہیں، جاسوس چل رہے ہیں. تو اللہ کو نے فرمایا اپنے نبی سے کہ جو بھی ان کو خبر ملے وہ آپ تک پہنچائیں یا ذمہ داران تک پہنچائیں، اور وہ اس کی تفتیش کر کے صحیح صورتحال کو واضح کر دیں. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس زمانے میں جب کہ حالات اتنے مخدوش تھے کہ کافر تلے ہوئے تھے کہ ہم نے اس مدینے کی ریاست کو ختم کر کے چھوڑنا ہے، اور طرح طرح کی خبریں پھیلا، ادھر سے اشکر آ رہا جی، وہ آ رہے ہیں، وہ تباہ کر دیں گے. دیکھیں نا، یہود تو اس معاملے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہیں. اس زمانے کے یہودی کہتے تھے یہ مدینے کو تو ہم رہنے ہی نہیں دیں گے، نعوذ باللہ، جیسے وہ دنیا کو چلا رہے ہیں. اللہ نے اسی مدینے کو اتنا کامیاب کیا کہ یہودی بالکل زیرو ہو گئے. یہ تھا اس خبر کا. اب میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، کل بھی پڑھا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، اور یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں، اِذَاءُوا بِهِ، پھر اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں. یہ تو لوگوں کا طرز عمل تھا. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کاش وہ اس بات کو رسول تک پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں سے جو ان کے ذمہ داران ہیں، لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اور جب وہ کیا کرتے تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. اور پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو ہوتا کیا پھر؟ تو تمہاری کمزوریاں کیا کرتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر تم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے. اچھا، اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو آخر میں کہا کہ پھر اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم جو ہے تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے.
اس بات کو ذرا کھولیں جلدی سے. سر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. اگر یہ گائیڈنس نہیں ہوتی تو سارے شیطان کے پیروکار بن جاتے. آگے بتائیں نا کہ شیطان لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. ساری بات آپ نے ٹھیک کی. شیطان کی اتباع میں انسان جہنم پہنچے گا اور اسی کے لیے اس شیطان کا خاص کر ذکر کیا. اب بات سمجھ آئی ارم کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. جزاک اللہ. ہاں جی کوئی سوال؟ اس طرح آپ چیزوں پر غور و فکر کر کے سمجھا کریں تاکہ خود اپنے آپ سوال اٹھائیں. اگر ان سوالوں کا جواب نہ ہو تو آج اس محفل میں آپ بات کریں تاکہ ہم آپ کو، میں یا کوئی بھی سامعین میں سے صحیح جواب آپ کو دے دے. کوئی جی سر، سوال آپ کا؟ بالکل اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لقد من اللہ علی المومنین، وہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارا بندوبست کیا ہدایت کا. بے شک بے شک. اچھا اب آج کی آیت 85 بڑے غور سے سنیے اور آپ ان باتوں کو سمجھیے، اپنی زندگی میں ان پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کوئی بھلائی کی سر یہ ایک رہ گئی ہے آیت نا، 84 رہ گئی ہے. اچھا سوری. ہاں جی نہیں میں نے آپ کو بتا دی 84 ہی تو بتائیے کہ شاید یہ جو ابھی ارم نے بتایا ہے کہ نہیں سر جی، شیطان- آگے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. جی یہ والی رہ گئی ہے. اچھا I'm sorry بھی یہ اصل میں نے دیکھا نہیں ہے. میں 84 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کو بھی کھول رہا ہوں، پھر آپ سے سوال کروں گا. اچھا اب 84 میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو؟ تاکہ کفر سر، کو یہ مٹا بہت کے تو اللہ ضروری کے ہے، دین کا غلبہ ہو جائے تمام اللہ کا دنیا میں. کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد بہت ضروری ہے. جیسے ابھی یہ وقت جو جا رہا ہے اس ہاں وقت، یہ آج ہر زمانے میں دیکھ لیں، آج ہم نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا مسلمانوں نے، بلکہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ مسلمان اہل ایمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور کافر کیا کرتے ہیں؟ جہاد قتال طاغوت کا طاغوت کے راستے میں کرتے ہیں. ہاں قتال فی سبیل طاغوت کرتے ہیں. آج اس کو نہ کرنے کا کتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں نقصان کہ آج امت کے پاس ذرائع وسائل کافروں سے کہیں زیادہ، اور سوائے ایران کے کسی نے کفر کا ڈٹ کر اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا. بلکہ الٹے آپ دیکھیں کہ کس قدر یو اے ای نے یہودیوں کو اتنی سہولتیں دے رکھی تھیں اور اب ان حالات میں بھی ان کو مفت وہاں پہنچایا ہے واپس تل ابیب میں. لہذا قرآن کے احکامات کو ہر دور میں دیکھیں. یہی قرآن کی حقانیت کے لیے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا، ہم جہاد فی سبیل طاغوت کر رہے ہیں. طاغوت سب سے بڑا اس وقت کائنات کا ٹرمپ ہے، اور ہم کہتے ہیں اس کو ذرا نوبل پرائز دے دو. کتنا سر قیامت اس کے کا ڈر دن ختم ہو جائے تو پھر سارے کام ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ جہاد فی سبیل اللہ مسلمان نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اور حکم اس لیے دے رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو بالکل یہی حال ہوگا جو تمہارا آج ہے. جی سر اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہے، صرف ڈر رہے ہیں امریکہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ امریکہ ان کو نہیں بچا سکا جنہوں نے اس کو تیل کی دولت لٹا دی. ان کو کس طرح ایران ان پر حملے کر رہا ہے، ان اڈوں پر ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ایران کے ساتھ ہے کہ وہ تنہا
कुफर को डट के मुकाबला कर रहा है। लिहाजा कुरान के अहकामात को और अपनी मौजूदा हालत को देखें ना, साफ चीजें समझ आती हैं कि हमने सारी जो कुरान को छोड़ा, कुरान का हिजर कुरान किया, उसका नतीजा ये है। अच्छा, तो 84 में सबसे पहले तो जो चीज हमें पता चली कि ये अल्लाह का हुक्म कितना हमारे लिए फीज़ व बरकत का हामिल था। आगे अल्लाह ताला कहते हैं ला नुकल्लिफु इल्ला नफ्सक। ये का ज़मीर जो है सर ये ये है नबी, ला तुकल्लफु। मैंने क्या पढ़ा है? ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक। ए नबी, तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय अपनी जात के। अब जरा आप देखें नबी करीम सल्लम को कि किस तरह आपने जिहाद किया, जिहाद फी सबिलिल्लाह मक्के में, काफिरों की हर मुसीबत को बर्दाश्त किया। जहां इक़्तिदार मिला उसी जिहाद और उसी कुव्वतों और सलाहियतों को और उन वसाइल को जो अल्लाह ने दिए, आपने भरपूर कोशिश की अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करने की, और अल्लाह ने उन काफिरों को कैसे शिकस्त अता दी जो हम आप तारीख में आप आज भी हमारे सामने है। तो इसलिए अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि तुम कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय अपनी जात के, लोगों को इसकी तरगीब दें। वहर्रिदिल मोमिनीना, अलबत्ता अहले ईमान को आप इसके लिए उकसाएं, कितनी बड़ी बात है। और असा अल्लाहु अन यकुफ्फा बासल्लज़ीना कफरू, बईद नहीं कि अल्लाह ताला जल्द ही इन काफिरों की कुव्वत को रोक दे। जरा इस आयत का मफहूम मुझे बताइए कि अल्लाह बईद नहीं कि अल्लाह ताला जल्द ही काफिरों को की कुव्वत को रोक दे। और अगर असल हम में जहाद सबीलिल्लाह करेंगे तो फिर ऐसे होगा ना, हम उससे रुके हुए हैं, अल्लाह तो मदद करेगा अगर हम डॉक्टर साहब, बढ़ मैंने जाते। आपसे सवाल किया है कि उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, असल में अब अगर इसकी रूह को समझे ना आयत की, यहाँ अल्लाह ताला बशारत दे रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप घबराएं नहीं। 4 हिजरी का आखिर हो या जब काफिर इतने जोर पर, यहूद इतने जोर पर थे, अल्लाह ने खुशखबरी दी इस आयत में कि अगर आप जिहाद फी सबिलिल्लाह करेंगे तो ये मिट जाएंगे। इसीलिए नबी जो है वो अल्लाह की इस बात को समझकर उन्होंने डट के जिहाद किया, और सिर्फ 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, 7 हिजरी में यहूद फतह हो गए मार्का खैबर में। जरा तारीख से पीछे दे जाएं, फिर आप खोलेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ असल में तो खुशखबरी है, किसके लिए? सहाबा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबियात के लिए, कि आप डटे रहो, जिहाद पर मर्द कायम रहें, औरतें मुजाहिद पैदा करें, और आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला इन यहूद को भी, इन मुशरिकीन मक्का को उठाता है। ये है इसका मफहूम। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज मुसलमान, ये खासकर अरब, आपने पता नहीं डॉक्टर इसरार मरहूम को सुना है कि नहीं, वो कहते हैं कि सब ये जो इन इतनी बड़ी तबाही आएगी इन अरबों की, जो आप देख रहे हैं अभी, इसका शुरुआत है, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के कुरान जो उनकी जबान में नाजिल हुआ, खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, इनको तो सबसे पहले, और उसके साथ सबसे बड़े मुजरम हम खुद हैं, जिन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमें सरजमीन दे। अल्लाह ने ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, 2 बड़े मुल्क जिसमें हर सारे रिसोर्सेज मौजूद थे, सारी हमारे अंदर सलाहियतें भी थीं, और हमने इस दीन को छोड़कर आज हम किसकी चाकरी में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, दिल खून के आंसू होता है जब आप इन मौलवियों और मौलानाओं को देखते हैं कि ये किस तरह दौलत की खातिर, पैसे की खातिर उसके मुरीद बने हुए हैं। मैं सर ऐसे ऐसे वाकयात देखता हूं कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता कि हम जिल्लत के किस मुकाम और मर्तबे पहुंचे हैं।
سر جس وقت ڈاکٹر اسرار کہتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیسے ہوگا ویل للعرب. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، کیوں ہوگا ایسے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں قرآن کی بات پہ یقین ہونا چاہیے. اور جی وہ بھی جب کہتے تھے نا وہ ولی نہیں تھے، وہ ان کو سر پتا وہ تھا کہ قرآن پلیز بالکل. آپ میری بات سنا کریں. اتنے سارے لوگ ہیں، آپ ایک کیوں بیچ میں بولتی ہیں؟ تاکہ لوگ پہلے بات سنیں. جب آپ کے کرتوت قرآن کے خلاف ہوں گے، انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے، کافروں سے بھی بدتر ہوگا. اور اگر آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ کو وہ سارے فیض و برکات ملیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو ملے. بڑی سمپل سی بات ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ ان کو تو تیل کی دولت مل رہی ہے، ان کے تو واہ واہ ہو رہے ہیں. لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر اسرار دیکھ رہے تھے کہ جس قوم پہ اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں وہ کتنی احسان فرموش ہے. تو اس کا انجام قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام بالآخر ہمیشہ ذلت کا ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ پوری بات کو سن کے پھر کمنٹ کیا کریں. میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن پہلے لوگوں کو سننے دیا کریں جو آرگومنٹ جس میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، تو آپ تک پہنچے تاکہ آپ اس کی بہتری کو بھی غور میں زیر غور لائیں، اس پہ تدبر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. جزاک اچھا، اللہ. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ تو اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں، اس کے لیے تیار کریں. اور پھر اللہ کہتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. چھوٹی سی ٹکڑا آیت کا یہاں خوشخبری دے گئی کہ یہ مٹ جائیں گے. یہ نہ جو بار بار حملے کر رہے ہیں نا مدینے پر مشرکین مکہ، اور یہ یہود جو ان کو اکسا رہے ہیں، دونوں ختم ہو جائیں گے. اور یہاں بالکل اس کا واضح اشارہ موجود ہے اس ٹکڑے آیت کے ٹکڑے میں. اور اس کے بعد بتایا، سنیں، اللہ نے کہا یہ صرف یہی نہیں ختم ہوں گے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سورہ صف کی آیت 13 ہے جو میں نے آپ کو پڑھی. لکھ لیں کہ اللہ نے تو اس کے اوپر یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں تو ساری پسندیدہ چیزیں، مال غنیمت بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا. اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی. اب سر ذرا جی سورہ صف کی آیت نمبر کون سی ہے؟ جی میں نے آپ کو ابھی بتاتا ہوں. سورہ صف کی آیت ہے 13 نمبر. جزاک اللہ. اچھا، اب آپ سنیں، اللہ نے یہ کیوں کہا واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا؟ کیونکہ کہ اللہ ساری تعالیٰ قدرتیں اللہ کے پاس ہیں اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کبھی سبحان. آپ نے سوچا کہ وہ مال ہے کہ پوری زمین و آسمان کا میں اور آپ تو اس میں صفر کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ جو اس کے پاس قوت ہے، جیسے آپ نے کہا لا کل شیء قدیر، تو وہ تو انسانوں کو اس نے کس طرح مٹایا، کافروں کو کس طرح مٹایا، یہود کو اس زمانے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تھی آخری بات کہ قوت بھی اس، دیکھیں نا، جب ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے تو نیکوں کو اجر دینے میں بھی جنت جیسی اس کو دائمی اور ابدی بے مثال اور لازوال چیز عطا فرمائے گا، جنت. اور دوزخ والوں پر ایسی ان کے گناہوں میں کے مطابق سزا ہوگی کہ وہ یاد رکھیں گے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہ تھی آیت 84. کلیئر ہو گئی بات؟ کوئی سوال آپ کا؟ جزاک اللہ. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 85 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی زبردست بات ہے، آپ سنیں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا.
जो कोई सिफारिश करेगा भलाई की उससे इसमें हिस्सा मिलेगा। अच्छा, एक बात बताएं, नेकी की सिफारिश पे हिस्सा मिलेगा मतलब क्या है? बड़ा आसान मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। जब मैं किसी को कहता हूं कि तुम नेक बनो, तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह करो, और जिहाद भी फी सबील तागूत करने वालों का डट के मुकाबला करो, तो मैं एक बंदे को तैयार कर रहा हूं। किसके लिए? गलबे दीन के लिए। तो अल्लाह कहते हैं मैं ऐसे बंदे को जो लोगों को भलाई की तलकीन करेगा, तो उसमें उसको अल्लाह ताला उस अजर में से भी हिस्सा देंगे। जब वो काम करेगा वो जिसकी आपने नसीहत की है, तो आपको तो अजर मिलेगा, उसको जो भी मिलेगा आपको जरूर अजर मिलेगा। तो जरा नोट फरमाएं कि नेकी आप हमेशा तलकीन करें छोटों को, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको। ये दावत दीन कितनी अहम है, ये तो मैं आपका जब आएगा ना कि कुरान पर के हकूक क्या है हमारे पर ऊपर, तो सारी चीजें आपको खोल के वहां आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन यहां बता दिया कि नेकी की सिफारिश, कि लोगों को इस बात की दावत देना कि वो अच्छे काम करें, भले काम करें, इस कहने पर, इसको समझाने का, कुरान के मुताबिक समझाने पर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अजर रखा है। नोट करें जरा। जी जज़ाकल्लाह सर, ये आपने खुल के बता दिया, वरना लोग तो सिफारिश को और तरह से लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह के पास। नहीं 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 नहीं, वो सिफारिश देखे ना, वहां जो शराइत है ना सिफारिश की, कुरान ही से पढ़े तो बड़ी सख्त है सरताज साहिबा। जी सर। मसलन बंदा जबान नहीं खोल ले सकेगा अल्लाह की इजाजत के बगैर, कोई नबी नहीं खोल सकेगा। जब अल्लाह इजाजत देंगे कि किसके बारे में किसको सिफारिश करनी है, ये अल्लाह मुतय्यन करेंगे। ये दुनिया में लोगों ने जो घर रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये वही बात है जो यहूद कहते थे या अहले किताब कहते थे कि हम तो अल्लाह के चहेते हैं, अजाब आएगा भी थोड़ी देर। आज हम कहते हैं बस कलमा नबी का पढ़ लिया, जन्नत के ठेकेदार तो हम बन गए। भाई कुरान खोल के पढ़ लें, मुझे बताएं कई एक मुकाम। वरना अगर सबसे कलमा पढ़ने पे जन्नत पे जाना होता तो सबसे पहले अब्दुल्ला बिन अबई जाता। वो मस्जिद नबी में खड़ा होकर कहता था, बदबख्त की देखें अमल क्या है, और कहता क्या है, कहता है लोगों इस शख्स की बात सुनो, ये अल्लाह का नबी है। लिहाजा इसके बाद अल्लाह कहते हैं सुने, ये तो था ना नेक सिफारिश करने पर, यानी अल्लाह की तरफ दावत देने में, उसकी सीरत व किरदार अखलाक ईमान में इजाफे के लिए जो भी काम करेंगे। और फिर फरमाया, दूसरा बताया कि वमन यशफा शफाअतन सय्या, जो कोई सिफारिश करेगा बुराई की, यकुल लहू किफलम मिनहा, तो उसको उसी में से हिस्सा मिलेगा। जो तागूत के पीछे चलेंगे, जो तागूती बातें करेंगे, जो तागूती अमाल करेंगे, उनके लिए अल्लाह ने साफ खोल के बता दिया कि उनको भी बुराई, उनके सजा का उनको भी सजा मिलेगी बकदरे उन जो हिस्सा लिया उन्होंने। और आखिर में फिर देखें, आप मुझे ये बताएं, मैं तर्जमा कर रहा हूं कि ये आखिर में ये बात क्यों कही, वकान अल्लाह अला कुल्ल शैइन मुकीता, और अल्लाह हर शय पर कुव्वत रखने वाला है। ये क्यों कहा अल्लाह ने? सर जी, एक तो अल्लाह ताला की जात पे खुद भी देख रहे हैं, और फिर ये जो करामन कातबीन है ये जो लिख रहे हैं हमारी एक एक चीज को। नहीं नहीं, पहले आप आयत के अंदर देखें ना कि अल्लाह कहते हैं कि मैं शफात करने, नेकी की शफात जो सिफारिश करेगा उसको अजर दूंगा, जो बुराई की सिफारिश करेगा उसको सजा दूंगा। और अब अल्लाह उसी को कंफर्म करें कि ये इस वजह से मुमकिन होगा कि अल्लाह हर चीज पर कुव्वत रखता है। अला कुल्ल शैन अलीम भी है, अला कुल्ल शैन कदीर भी है। आप क्यों नहीं ऊपर से जोड़ते, क्यों नहीं बात को? बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक और बात, पहले तो मैं
اس کو پہلے ترجمہ کر لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وَإِذَا هُيِّتُمْ بِالتَّحِيَّةٍ، اور جب تم سلامتی کی کوئی دعا جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو، اور ردو ہو، یا اسی کو لوٹا دو. اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے نا، تو ملتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو ایک دعا دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان میں ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی دعا دی ہے کہ جب آپ ملیں نا تو آپ کیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام. وبرکاتہ. میں آج آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے غور سے سنیں کہ مومن جو ہے وہ جب بھی ملتا ہے تو سلام کرتا ہے. آپ جب بھی خواتین ہوں تو جس خاتون سے ملیں، راستے میں گزریں، آپ اس کو ضرور سلام کریں. یہ آج اتنا لوگوں میں تکبر بڑھ گیا ہے کہ کوئی کسی کو سلام ہی نہیں کہتا. آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں. مردوں کو سلام، اور آپ نے ہر جو آپ کے ساتھ سے گزرے ملے جس سے آپ سلام کریں. اچھا، یہ تو آپ نے اسے اگر السلام علیکم کہا، آپ تو میرے ساتھ بڑا احسان کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ اس کے ساتھ پوری دعا بھی دے دیتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم جواباً کہو تو تم اس سے بہتر دعا دو، یا کم از کم اس جیسی دو. آپ نے کہا نا کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے جو برکاتہ ساتھ لگایا، یہ بہترین دعا ہے. تو لہٰذا اب سے، آج سے آپ نے یہ اشور کرنا ہے کہ جہاں بھی کسی بندے سے آپ ملیں، مرد مرد کو سلام کہے، عورت عورت کو سلام کہے، اور جب ملاقات ہو، بات چیت ہو، تو اس سے پہلے سلام دعا ہونا چاہیے. کوئی سوال یہاں پر؟ جلدی جی، وہ بتائیں. ایک حدیث بھی ہے سر نا آپ میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی جو کہ بھی کوئی افشوا السلام. یعنی کہ جیسے اسکارف پہنا ہوتا ہے یا ایک کوئی بندے کو بھی بولنے ٹرکش دیا عورتیں کریں. ملتی ہیں، جو بھی ملتا ہے تو میں ضرور سلام کرتی ہوں. بھائی آپ اچھا کرتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے. آپ نے ان کو انٹرپٹ کیا، ام عبداللہ کو. جب ایک بندہ بات کر رہا ہو تو آپ چپ رہتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اپنی بات کہتے ہیں. جی سر جی، وہ حدیث کا مفہوم ہے افشوا السلام. آپ سب نے حکم دیا ہے کہ سلام کو عام کرو، پھیلاؤ اس کو. کیا پھر فائدہ جس کو ہوگا اس کا؟ جانتے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ سر جی اللہ کی نیکیاں ملیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ صرف السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملیں گی. پر بھی جی سر. بڑھتی ہے. سر جی اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، سلامتی ہی ہے اس میں سے. نرمی بھی پیدا ہوتی ہے، ہاں تکبر کا یہ خاتمہ بات ہے، ہو جاتا یہ ہے. بات ہے کہ نرمی پیدا ہوتی ہے. سر دوسرے کو دعا دینا ہے اور محبت بھی دیکھنی ہے. جزاک اللہ، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. یہ جو ام عبداللہ کہہ رہی ہیں نا 20 اور 30 نیکیاں، یہ اس وقت ملیں گی کہ آپ نے اسی سینس اینڈ اسپرٹ سے سلام کیا جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے. ورنہ اس جی جی طرح کی فوراً کہہ دینا کہ یہ اتنی نیکیاں ملیں گی. دیکھیں نا، اگر میں نے اپنے باس کو چاپلوسی کے لیے سلام کیا ہے تو کیا مجھے 20 اور 30 نیکیاں ملیں گی؟ بتائیں مجھے. نہیں. اس لیے یہ ساتھ بیان کریں کہ یہ نیکیاں اس وقت ملے گی جب اس نیکی کو اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے پر کریں گے. ہمیشہ بات ساتھ بات کریں. ورنہ ہم حساب دیکھیں نا، کتنا بڑا ہم نے مس یوز کیا ہے اس حدیث کو کہ ہر حرف پر قرآن کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پڑھتے بار بار ختم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اگر ہم نے اس پر عمل خود نہ کیا تو نیکی تو کیا، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں عذاب ملے گا. جی آج اس سر. چیز نے اتنا امت مسلمہ کو بانچ کر دیا ہے کہ ختم پہ ختم کیے جا رہے ہیں.
कुछ पता नहीं कि इसके अंदर है क्या, और कुछ पता नहीं कि हिदायत का कौन सा हुक्म मुझे मिल रहा है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर बिल्कुल। जी, कुछ शऊर के साथ सलाम करना। हाँ, पूरी समझबूझ के साथ देखें। ये जी हमने बड़े मिस इंटरप्रिटेशन से कुरान और हदीस का एक खास मकसद है हिदायत। अगर वो हिदायत का पहलू गायब है और गालिब नहीं है तो फिर याद रखिए कि उसकी आपको सजा मिलेगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, अब आयत, हाँ, इन अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब करने वाला है। असल में तो यही बात जो है ना, ये बिल्कुल हमें पता नहीं। हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को समझ लिया है कि वो हमारे ऊपर मेहरबानियां ही करते रहेंगे, चाहे हम गलत काम करें या अच्छा काम करें। अल्लाह कह रहे हैं मैं हर एक का हिसाब लूंगा। और फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। नेकी जरा बराबर भी की होगी तो उसके एक अमाल नामे में होगी। और अल्लाह ये यहाँ जो है ना कुल्ल शैइन हसीबा का मतलब ये है कि हर छोटी बड़ी नेकी पर अजर और हर छोटी और बड़ी नेकी पर सजा, ये अल्लाह इसीलिए हसीब है। ये चीज अगर मेरे ज़हन में हो कि सबसे पहले कि अल्लाह मेरे साथ है, नंबर दो, अल्लाह को मेरी नीयत का भी पता है जिस अमल मैं कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताएं कि जब ये अगर मेरे ज़हन में होगा कि अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है और उसी ने हिसाब लेना है और उसको अला वो बिकुल्ल शैन अलीम है और अला कुल्ल शैन कदीर है, आप यकीन माने इस बात का पूरा अगर मेरे शऊर में समझ आई है, मैं बुराई से कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हर बुराई चाहे छोटी से छोटी है वो काबिल सजा है। और मैं किसी नेकी को नहीं छोड़ूंगा चाहे छोटी है या बड़ी है, वो क्योंकि वो काबिल जजा है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जी अमूमन सर। रवैया जो है ना वो यहूद वाला ही है कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, हमने तो जन्नत में ही चले जाना है क्योंकि हमने कलमा पढ़ा हुआ है। मैडम, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुरान जब पढ़ेंगे तो आपका ज़हन बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप ऐसी बात कहेंगे भी नहीं कि जो कुरान के खिलाफ जाती हो। तो लोगों को कुरान से जोड़ें, नेकी की करेंगे तो नेकी की सिफारिश भी करेंगे तो अल्लाह इनाम देगा। आप पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए 87 में। अच्छा, पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अब मुझे बताएं, मैंने और आपने ये पढ़ा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। सबसे पहले मेरा और आपके तर्ज अमल में क्या बात आएगी इसको पढ़ने के बाद? सर सिर्फ अल्लाह पे ही भरोसा करेंगे सर। जब हम ये पढ़ देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सर हमारी तमाम अमाल जो हैं वो अल्लाह ताला के काम के मुताबिक होना चाहिए। हमारी जिंदगी शरीयत के दायरे के अंदर होनी चाहिए। जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे हम रुक जाएं, और जिनको हुक्म दिया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें अदा करनी चाहिए। तो जी बात आपकी रद्द शिर्क हो जाता है। बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने एक बुनियादी बात छोड़ दी है और वो है ला इलाहा इल्ला। उलूहियत है, इला अल्लाह के सिफात ये अल्लाह की बयान हुई हैं, और वो जो आप कह रहे हैं उन सिफात के नतीजे में हम अमाल करेंगे। जब तक मुझे और आपको यकीन नहीं है कि इला सिर्फ अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है उसी में आ गया। और बकरा में जाके आप देखें, ये आयतें उसके फौरन बाद हैं आयतुल कुर्सी के जो 255 नंबर है, कि अल्लाह इला तो उसको माना जाता है जिसकी इबादत की जाए सिर्फ, और इला उलूहियत इबादत का तकाजा करती है। और इबादत ये है कि हम हर काम उसी तरह करें जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया और रसूल ने किया है, और हर काम बुराई से बचें। रद्द शिर्क जो अभी हमारी बहन कह रही थी
اس سے بچیں جس سے اللہ اور نے منع کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ بڑی اہم بات ہے. بار بار الوہیت آتی ہے اور الوہیت کا تقاضا عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب ہے کہ ہم وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے، اور اس کام میں سبقت کریں. یہ تقوی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے اسے گزرنا، کلمہ پڑھیں تو کلمے کے تقاضے سامنے ہونے چاہیے کہ الہ مانا ہے. اب الہ مانا ہے تو میں اس کی الوہیت کا تقاضے جو ہیں وہ پورے کروں. اچھا جی سر، جب لا الہ الا اللہ پہ دل ٹھک جائے گا تو پھر غیر اللہ کا تو خوف ختم ہو جائے گا نا. وہی نہیں ہو رہا آج کل. لا الہ الا اللہ محمد ہمیں الرسول الہ اللہ کے کا. معنی ہی نہیں پتہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سر، صرف طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا اب سنیں، وہ الہ جو ہے جس کے پاس ساری طاقتیں، قدرتیں، علم ہے، وہ کیا کرے گا؟ لیجمعنکم. لام بھی تاکید ہے اور نون شد جو ہے نون والی، وہ دونوں تاکیدیں ہیں. وہ تمہیں ضرور بے ضرور جمع کرے گا. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور قیامت کا دن کیسا ہے؟ لا ریب فی، شک ہی نہیں ہے وہ ہو کے رہے گا، اور ہر اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں نا قرآن کی ہر آیت ہمیں کہ الوہیت کے تقاضے پورے کرو. کیوں؟ اللہ ایک دن آئے گا جب اللہ ضرور بے ضرور سب کو جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اس دن میں. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فی، اس کے لیے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا تھا؟ یہ ایک تو یہ آیت ہے. باقی آپ نے پورے قرآن کا شروع میں ہوتا ہے کہ لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جو جس کا حکم دیا ہے وہ برحق، اور جس سے رکا ہے وہ پکا گناہ. اور تمہاری فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ تم بھی اس بات سے ایگری کرتے ہو. اچھا پھر قرآن نے جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں. آخری پارے کی آیات دیکھ لیں، 2 پاروں کی، کہ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت ہو کے رہے گی. اچھا سب سے بڑی بات جو آپ اور مجھے بالکل سمجھ آتی ہے، ہم اللہ نے ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنایا ہے. اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے بلا؟ جلدی بتائیں. لیجمعنکم یوم القیامت لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنایا ہے، اور ہمیں ساتھ ہی تاکید کر دی ہے کہ اس کی تربیت کر کے اس کو نفس مطمئنہ بناؤ. اگر وہ نفس اپنی مطمئنہ بات بناؤ، نہیں، وہ بات آپ ذرا بات ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن مجھے یہاں بتائیں کہ لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، یہ اس کو کہ نفس لوامہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سر جی مالک یوم الدین ہے، اور پھر وہ ہر جو جو کرے گا دنیا میں تو پھر اس کو جزا ملے گی، یا اچھا کہ یہ جزا ملے گی اور بری کی سزا ملے گی. دیکھیں آپ قرآن کو ذرا سمجھیں. نفس لوامہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ برائی بری چیز ہے اور نیکی اچھی چیز ہے. فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو قیامت تو آپ خود تسلیم کرتے ہیں، آپ نفس لوامہ کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ برائی بری چیز ہے، اسے مجھے بچنا چاہیے. تو اس کے لیے ہی تو اللہ نے قیامت بنائی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ الحمدللہ. آیت کے اندر پہلے سمجھیے بات کو، بھاگ کے دوسری جگہ مت چلے جائیے. کیوں؟ آیت کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن میں اس لیے شک نہیں ہے کہ خود میرا نفس گواہی دیتا ہے، میرا نفس لوامہ، اور اگر میں نے اس کو نفس مطمئنہ بنا لیا ہے تو مجھے تو پھر یہ آیت بڑی پیاری لگتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا ہے، اور نفس مطمئنہ تو پکا گواہ ہے کہ آخر قائم ہو کے رہے گی. یہ اس میں اگر کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کر کے انصاف کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس لوامہ جو اس کی اصلی حالت تھی اس کو پہلے سے اتنا برباد کر دیا ہے کہ وہ اب نفس امارہ بن گیا ہے. اس کو اس حکم جو حق ہے جو ہو کے رہے گا اس کو چھوڑ کے وہ دنیا کے مفاد، چند روزہ مفاد، چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے متاع قلیل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بات کو سمجھیں، ایک ایک چیز
مجھے ایسا یقین پیدا کرتی ہے جب میں سمجھتا ہوں. آپ یقین مانیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جی سر، یہ آج بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا کہ ہمارا جو نفس لوامہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہی قیامت پہ دلیل ہے، کیونکہ وہ نیکی کی جزا اور برائی کی سزا چاہتا ہے. جزاک بالکل. اللہ سر. اچھا، اس کے بعد کہا سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آیت 87 کا آخری ٹکڑا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، یہاں آپ کو فوراً رب اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ سچ اس لیے کہ ہر قسم کا علم اس کے پاس، وہ سورس آف نالج ہے. پھر وہ حق بات بیان، وہ حق ہے اور حق کی بات بیان کرتا ہے. پھر اس لیے کہ وعدے پورے کرنے کا یا کسی بات کو، اپنی بات کا مکمل کرنے کے جتنے اختیارات، جتنے ذرائع وسائل اس کے پاس ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایک ایک آیت کس طرح ہمارے ایمان میں، ہمارے ایمان کو پکا کرتی ہے اور کس طرح ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. کوئی سوال یہاں پر؟ شاباش. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 88 سے 91 تک. کیوں کہ اس کا مضمون جب ایک ہوتا ہے تو ان آیتوں کو مفسر اکٹھا کر دیتے ہیں. یہی ہم نے ان چیزیں سیکھی ہیں اور یہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، من اصدق من اللہ حدیثہ میں، جیسا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں وہ پڑھا کرتے تھے انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق، تو یہ اس چیز کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ہر بات ہی سچی ہے، اللہ کا قول ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی یعنی آخرت کا جو وعدہ ہے وہ سب چیزیں. تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو لا کے یہاں پر تو سمجھا جا سکتا ہے ان باتوں کو. دیکھیں میڈم، بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ اللہ حق ہے، ہر چیز میں حق ہے. اب جو یہاں اس کے بات حق ہے، وہ خود حق ہے، اس کا قول حق ہے، جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ ایک ہی بات آخر میں کہ صرف اور صرف اس کائنات میں جس کا فرمایا ہوا برحق ہے وہ اللہ ہے، اور رسول اس لیے برحق ہے کہ وہ اس کو فالو کرتا ہے. اور جب رسول کہتا ہے تو رسول اپنے علم کی بنیاد پر جو پکا سچا وحی کا علم ہے اس کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی حق ہے. اور میں اور آپ جب تک اللہ کو حق نہیں سمجھیں گے ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. اب بات سمجھ آئی؟ جی سر، جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا سر یہاں پھر کیا ہیڈنگ لکھوں 88 سے 91 تک کہ آیات کا مضمون ایک ہی ہے؟ کیا ہیڈنگ لکھوں سر؟ اچھا، میں آپ سے عرض کروں نا، مضمون تو ابھی پڑھیں گے نا آپ. یہ آپ 88 سے جو یہ میں نے آپ کو لکھوائی ہے نا، کون سی 88 تھا 91. ہاں، ان کا مضمون ایک ہے. اسی مضمون کے بارے میں یہ ساری آیات ہیں. مثلا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے پڑھ لی ہے نا 87 پڑھ لی ہے، 88 پڑھنی ہے. ساری منافقین کے بارے میں نے 71 تھا 100 کیا لکھوائی ہے پہلے آپ کو 126 تک. ہاں، ساری منافقین کے بارے میں. یہ بھی منافقین کے بارے میں ایک خاص منافقین کی حرکت کے بارے میں ہوگی. میں ابھی پڑھتا ہوں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سوال سمجھنے کی جتنے مرضی یہ کریں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سنیں، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں. اچھا، اب سنیں وہ دو رائے منافقین کے بارے میں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. کیا دو رائے ہیں؟ پہلی بات آپ اس کو سمجھیں کہ
ایک گروہ مسلمانوں کو یہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ کافروں جیسا ہی. اچھا یہ کون سے وہ ہیں مسلمان منافق جنہوں نے ہجرت نہیں کی, وہ مدینہ میں ہی رہے, جبکہ جو پکے سچے مسلمان تھے جب نبی ہجرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو ہجرت کرنی چاہیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو, ورنہ ان کا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں کہ جو گھر چھوڑ سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ مدینے میں جن لوگوں نے مسلمانوں نے ہجرتیں کی ہیں کن مشکلات میں ہجرتیں کی ہیں, کاش آپ سیرت کو پڑھیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اب مدینے کے مسلمانوں میں دو گروہ تھے. ایک گروہ کیا کہتا تھا, بڑے غور سے سنیں اور دیکھیں کس طرح قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. کہ ایک گروہ کہتا تھا کہ کافروں ان کے ساتھ کافروں کا جیسا معاملہ کرو, کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ ان کو بالکل کافر ٹریٹ کریں اور جہاں ملیں ماریں پکڑیں جیسا حکم آیا ہے مدنیہ کا آیات میں. اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں, ان کے ساتھ اس طرح سلوک نہ کرو, ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کو ڈھیل دو تاکہ یہ پکے مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ آ کے ملیں گے. یہ دو رائے تھیں مدینے میں مسلمانوں کی منافقین کے بارے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر. جی اچھا اب سر جی کہاں کی ہجرت منافقین کی؟ خدا کے بندی آپ سن نہیں رہے تھے, میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب مدینے کو ہجرت ہوئی اور جو مسلمان ہجرت کر سکتے تھے اور پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں رائے ہے کن کی, ان مسلمانوں کی جو مدینے میں ہیں. منافقین کے بارے میں رائے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور مدینے میں ہی رہے یا دوسری جگہوں میں کافروں کے ساتھ رہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کہی ان کو بھی منافق کہا گیا ہے. بالکل. آگے ابھی سر جی آپ نے تو پیچھے بتایا تھا کہ مکہ میں تو کوئی منافق نہیں تھا, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. اسلام تو انہوں نے قبول کیا تھا لیکن میں ہجرت نہیں کی. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مکے میں جب آخری دور تھا تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن اس طرح نہیں جس طرح مکے کی اولین دور میں مسلمانوں کو, کیونکہ اولین دور کے مسلمانوں کو جب بھی اسلام قبول کرتے تھے تو تختہ مشق بنایا جاتا تھا مصیبتوں کے لیے. لیکن جب اسلام ہر گھر میں ہر خاندان میں پہنچ چکا تھا, لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ اسلام تو لے آئے لیکن وہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ ایسے لوگ وہاں تھے. میں نے جو آپ کو بتایا ہے ذرا آپ چیزوں کو پوری طرح سمجھا کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی ایسے ہی مسلمان تھا جیسے عمر فاروق تھے یا جیسے وہ خاتون تھی جو شہید ہو گئی. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر جی. جو میں تفسیر پڑھ رہا ہوں نا اس کے سامنے میرے سامنے یہ ہے کہ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کے واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی. جی سر. میرے پاس بھی یہی ہے. آپ ذرا دیکھیں تفاسیر مختلف لکھتی ہیں. جب قرآن بات کرتا ہے, میں نے قرآن کے بات آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ جن منافقوں کا آپ ذکر کریں ان کا یہی رول نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی. لیکن خاص کر وہ منافقین جو جہاں جن کے بارے میں دو رائے ہیں وہ ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. آپ آیت پڑھ لیں, اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی تصحیح کر لوں گا. جی سر یہ نیچے تفسیر میں یہی آ رہا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی, اسلام قبول کیا لیکن اس ہجرت کر کے لیے مدینہ. آپ خدا کے لیے جب تفسیر پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اور مفسر کا نقطہ نظر پوری طرح سمجھیں. یہ آپ ایک دو فقروں سے پڑھ کے اور اس کا اپنا نقطہ نظر بنا لیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آیت کو پڑھیں. آیت میں لکھا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ. کیا تم, پہلے میں پوری پڑھ دوں,
फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फिअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, फिर तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं। अतुरीदून, क्या तुम चाहते हो, अन तहदू, कि तुम उनको हिदायत दो, मन अदल्लल्लाह, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है। मुनाफिक को अल्लाह ने उसको, क्योंकि वो उस रास्ते पे चलता था मुनाफिकत के, अल्लाह ने उसको इजाजत दे दी, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैं जबरदस्ती नहीं करता। वमन युदिल्लिल्लाहु, जिसको अल्लाह गुमराह करे, फलन तजिद लहू सबीला, आप उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएंगे। अब यहाँ इसको समझने के लिए बात समझें कि अल्लाह किसको गुमराह करता है। अल्लाह तो ने तो नबी भेजा, किताब भेजी ताकि ये हिदायत पे हो जाए। उसने खुद फैसला किया कि वो उसके नबी की बात नहीं मानेगा, काफिर है, इनकार करेगा। जब इनकार करेगा तो अल्लाह ने भी उसको ढील दे दी। ऐसे बात नहीं है कि यहाँ मन अदल्लाह फलन ताजिदु लहू सबीला, कि हम ये समझें कि अल्लाह ने खुदा ना खास्ता उसको रास्ता नहीं दिया। नहीं, अल्लाह ने उसके लिए सारे असबाब पैदा किए। बात को पूरी तरह समझें। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी आगे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये खासकर ये नुक्ता जो है सारे मुनाफिकों के लिए, बिलखुसूस उन मुनाफिकों के लिए जिन्होंने हिजरत नहीं की। अब यहाँ एक बिल्कुल वाज़ेह हुक्म मिलता है अल्लाह का कि जब नबी हिजरत करे तो उस हिजरत के साथ हर उस मोमिन को जो ईमान का दावा कर रहा है हिजरत करनी चाहिए। अगर उस मजबूर है, बीमार है, तकलीफ में है, निकल नहीं सकता, उसको तो माफी है, लेकिन जिसको हिजरत कर सकता है और हिजरत ना करे। अब इनके बारे में दो राय थी। किनकी? मदीने के मुसलमानों की। एक राय ये थी कि इनको काफिर ट्रीट करो क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने हिजरत नहीं की। दूसरा ग्रोह कहता था चलें, इन्होंने क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया है, मुमकिन है वक्त के साथ ठीक हो जाए, इसलिए इनको मुसलमान ही ट्रीट करो। अब दो बड़े मुख्तलिफ और मुतजाद राय थी। एक कह रहा था कि इनको काफिर समझ के और इनके साथ मामला काफिरों वाला करो, लड़ो, इनको मारो। और दूसरा कह रहा था नहीं, इनको मुसलमान समझ के इनके साथ नरम रवैया रखो। ये है पूरी तफसील। बात समझ आई कि नहीं आई? लेकिन सर अभी मुझे हिजरत का नहीं लफ्ज मिला कहीं भी कुरान पाक में। वो अब अगली क्या आयत में है। मतलब जंग में जाने के लिए जब मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं तो उसी को आप हिजरत कह रहे हैं? खुदा के लिए बात समझें आप। हिजरत है सिर्फ जब नबी ने देखे ना, पहले एक ग्रुप ने हिजरत की, कहाँ? हबशा के लिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजरत की मदीना के लिए। हिजरत होती है कि जब किसी जगह पर दीन के काम में इतनी रुकावट पड़े, जान का खतरा बन जाए, तो आप उस जगह छोड़ के दूसरी जगह चलाएं। ये है हिजरत। जी सर जी, रसूल की मुखालफत और जिहाद से एराज किया तो ये भी तो हिजरत ही है ना, कि जब नबी ने हुक्म दे दिया जाने का तो उन्होंने इनकार किया जाने से। देखें मैडम, जरा पहले हिजरत की सही डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब हिजरत, कुरान तो कहता है तुम बुराई को छोड़कर नेकी करोगे तो ये भी हिजरत है। लेकिन मैंने जो पहली डेफिनेशन आपके सामने की है, आप बात को समझा करें कि हिजरत का लुग़वी माना ये है। अब कुरान ने उसको और एक्सटेंड कर दिया, उसमें वसअत पैदा कर दी। लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह और चीज है और हिजरत और चीज है। ये अलग बात है कि मुहाजिरों ने जिस तरह जिहाद किया है मक्के वाले ने मदीने में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों? उन्होंने तो पहला टेस्ट ही पास कर लिया, उन्होंने हिजरत कर दी, नबी के साथ आगे मदीने में। बात को देखें, कुरान को इस तरह मत समझें। कुरान बात को खोल खोल के बयान करता है, हमें खोल खोल के उसको समझना चाहिए। जी सर, वो अगली आयत में वाजे है ना, हत्ता युहाजिरु फी सबिलिल्लाह है, तो वो 89 में है। सही कहते हैं आप। तो इसलिए आपकी समझ जो है वो नाकिस हो सकती है, अपनी समझ को ठीक करें। मैं भी आपके साथ जब भी आप मुझे पॉइंट आउट करेंगे बात कुरान के खिलाफ होगी, मैं फौरन इस्लाह करूंगा, क्योंकि वसीयत तालिब इल्म हमारा फर्ज है। आप और सही कह रहे हैं सर। मैंने टाइम खत्म हो तफसीमुल गया। कुरान निकाला है और उसके अंदर मौदूदी साहब का मैंने पढ़ा है, यही आयत निकाली है और इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू।
देखें अंसार साहब, जब सर मैं आपके सामने बयान करता हूं तो मैं बड़ा अच्छा तालिब इल्म हूं, और मैं अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियतें दी हैं, मैं पूरी तरह चीज को क्लियर करके आके बयान करता हूं। कभी नहीं जी जी होता कि पहले मुझे शरह सदर हो कुरान और सुन्नत से, मैं उसी को बयान करता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम ट्रस्ट करते हैं सर। लेकिन वो कभी कभी हमसे ऐसी वो सवाल आ जाता है, तो फिर हम लोग भी अपनी क्लैरिटी कर लेते हैं। देखे तो ना, थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कभी कमजोरी आपको कमी की है? हाँ, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो मैं इस चीज यहाँ आपको एक सिर्फ 88 में दो चार चीजें और बयान कर दूं ताकि ये खत्म हो जाए। अब ये तो दो राय थी, और अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत नहीं की ना, वो गुमराह है। क्यों? नबी जब कोई मुकाम छोड़ देता है, आप देखें साहबा और साबियात ने क्या कमाल किया हिजरत करते वक्त। सब कुछ छोड़ा मदीने में, खाली हाथ उनको भेजा काफरों ने, लेकिन कबूल कर लिया। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, ये फायदे का सौदा किया इन लोगों ने कि सब कुछ दे के भी हिजरत कर दी, यही असल में हिजरत का अजर इनको मिलेगा। अल्लाह तो कहते हैं कि हिजरत के लिए निकला और रास्ते में मर गया तो उसको पूरा सवाब मिलेगा उस हिजरत का जो उसने की है। अंदाजा करें जरा, इतना अल्लाह के यहाँ के दीन के लिए अपना घर बार रिश्तेदार छोड़ना अल्लाह को कितना महबूब है। अच्छा, अब अल्लाह गुमराह देख रहे हैं, ये कभी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि अल्लाह जिसको को गुमराह करे। भाई अल्लाह की सुन्नत है कि गुमराह अल्लाह उसको करेगा जो खुद गुमराही को चाहेगा। उस रास्ते पे चलने के लिए उसको मजा आता है, क्योंकि माल दौलत मिलती है, झूठ सच इकट्ठा करके सब कुछ करता है। लेकिन अल्लाह उसको मौका देता है, क्योंकि दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह ने तो अल्लाह उसी को गुमराह करता है जो गुमराही के रास्ते पर खुद चलना चाहता है। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह उसको कभी भी माफ नहीं करेगा जिसने ये गुमराही अख्तियार की है, क्योंकि उसने पहुंचना है बिलाखिर उसके पास, और फिर उसका फैसला बिल्कुल ऐन अदलो इंसाफ पर मबनी होगा। तो इंशाल्लाह आप पढ़ के आए ये जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा है, ताकि सवाल भी कर सकें और फिर कल मेरे सवालों का जवाब भी दे सकें। सर जज़ाकल्लाह। जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। इंशाल्लाह। जी हुक्म। सर जी सर जी, मैं जो मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है, लेकिन आपने जो बताया वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, ये जो हर हासिता की किताब में पहली जो हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो उसमें ये आता है ना कि जिसने अल्लाह और रसूल के लिए हिजरत की तो उसने अल्लाह और रसूल के लिए की, और जिसने किसी औरत के लिए हिजरत की तो उसने औरत के लिए। तो वो एक शख्स था मुनाफिक की फिर हुआ कि जिसने अल्लाह ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि हिजरत करो तो उसने नहीं की। जब वो औरत हिजरत करके मुसलमान होके वहां गई तो उसके पीछे उसने हिजरत की, तो उसकी हिजरत को हिजरत ना माना गया। नहीं, आप सवाल क्या है आपका? सर जी सवाल ये है कि इस चीज से समझा जा सकता है कि वो जो पहली हदीस है हर सहासिता की किताब में, सर जी पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, और वो पूरी जो हदीस है अल्लाह रसूल के लिए हिजरत करने वाले ने अल्लाह और रसूल के लिए की, और जिसने किसी औरत के लिए हिजरत की तो वो अल्लाह उस ताला आपको औरत के जज़ाए लिए। खैर दे, आपने बहुत अच्छी मिसाल भी दी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि हर आदमी चाहता है, और आपका भी तजर्बा है, कि मेरे बच्चे, नीयत तो उसकी यही है कि हर बच्चा मेरा जो है वो मुजाहिद बने, लेकिन बेदीन स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है। अब आप मुझे बताएं, नीयत तो उसकी दुरुस्त थी, लेकिन अमल उस नीयत के खिलाफ था, क्या उसका भी अजर अजर मिलेगा उसको? बिल्कुल भी नहीं सर जी। जिस गर्ज के तो लिए उसने किया होगा लिहाजा उस नीयत के ऊपर लिहाजा उसको। नीयत के साथ अज़म, अज़म का पक्का इरादा कि मैं इसको इस तरह करूंगा और उसको करे, फिर सारी बातें हैं। तो जरा बातों को खोल के बताएं, वरना देखें ना, जी हम तो बच्चे को हाफिज बना रहे हैं और घर में सारा निजाम जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, बेपर्दगी, मिक्स गैदरिंग, पता नहीं क्या क्या है। अब आपने तो ये सुन रखा है ना उस हदीस को कि बस जी वो तो उसको ताज पहनाया जाएगा जन्नत में। ओ भाई,
اگر وہ حافظ بن کے آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، آپ پوری طرح دین پر بند ہوں گے، اللہ کے دین کے لیے زندگی بھر کوشش کریں گے اور آپ نمونہ بنیں گے، تو پھر یقیناً اللہ تاج پہنائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر جی بالکل الحمدللہ۔ ان چیزوں کو کھول کے بیان کریں، ورنہ لوگ ان جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں نا کہ بس حدیث کے الفاظ پہ معنی پہ لے کے اور چل پڑے۔ سر جی مجھے سمجھ آئیے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی تو ان کا نام منافقین کی لسٹ میں ہے پھر؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ استطاعت کے باوجود جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی، وہ منافق ہیں۔ دیکھیں نا انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ یا تو ان کے اپنے رشتہ داروں سے ایسے تعلقات تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں زیادہ سیف ہوں، اور اللہ کے لیے ہجرت کرتا تو اللہ کی گارنٹی ہوتی۔ لیکن جس نے یہ کام کیا کہ استطاعت کے باوجود نہیں کیا، جیسے آپ نے کہا، بالکل وہ منافق ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق دے جیسے سر آپ آمین۔ سمجھاتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ پاک بہت اچھا جزائے خیر دے، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح قرآن کو سمجھیں اور عمل کریں۔ آمین اللہ پاک انشاءاللہ۔ سب مسلمانوں کو توفیق دے، آمین اور یہ ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اور ہم لوگوں کی توبہ آمین کو قبول کر لے۔ آمین اور جو بیمار ہے ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم نوازی سے صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا آمین سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے پروردگار، آمین اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اگر جو بھی قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہوتی ہیں معاف کر دے پروردگار، اس کی ذات معاف آمین۔ کرنے والی ہے، وہ وہ بہت گلش بات رحیم جان ہے۔ دیا چار پیسہ نہ کال بھاجی کار کھا دی